السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ بابا اسٹرالوجر پاکستان فواد وسیم صاحب موجود ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، شکر رب کی ذات کا۔ سر بتائیے پھر جو یہ سورج گرہن ہے یہ کتنا خطرناک ہے پاکستانی سیاست کے لیے، اور باقی جو معاملات ہیں اس میں گرہن کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، یہ سال کا دوسرا سورج گرہن ہے اور یہ آخری سورج گرہن ہے۔ یہ ہفتے کی رات کو پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق رات 8 بجے لگے گا اور یہ برج باقاعدہ سنبلا یعنی ورگو میں لگے گا، چترا نچھتر میں۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ گرہن بالکل دکھائی نہیں دے گا، اور جہاں پر گرہن دکھائی نہ دے وہاں اس کے اثرات اتنے ناقص نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جہاں پر بھی گرہن دکھائی دیتا ہے وہاں پہ سوتک کال سورج گرہن لگنے سے 12 گھنٹے پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے، یعنی راہو کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چاند گرہن جب لگتا ہے تو وہ باقاعدہ 9 گھنٹے پہلے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے راہو۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں 2 گرہن لگنے جا رہے ہیں، ٹھیک اس کے 14 دن بعد جا کے چاند گرہن بھی لگنے جا رہا ہے۔ اب بات کریں پاکستان کی تو ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی پلانٹ ویدک ایسٹرولوجی کا اصول ہے، جس بھی ہاؤس میں آتا ہے یا گرہن لگتا ہے اس کی پراپرٹیز کو وہ ضرور متاثر کرتا ہے، یعنی اس کی منصوبات کو متاثر کرتا ہے، یا وہ لوگ جن پر سورج کی مہادشا چل رہی ہے ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب پاکستان کے معاشی حالات کی بات کریں تو وہ تمام چیزیں ابھی تک جنسیاں مصنوعی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا جب آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ نواز شریف کی، اس طرح میں نے آپ سے کہا کہ تمام چیزیں بھی ہوا میں گردش کر رہی ہے، کچھ چیزیں کچھ فیصلے بھی آنا متوقع ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جن میں سے ایک عدالتی فیصلہ آ چکا ہے لیکن آگے مزید آئیں گے ایسے معاملات۔ اور یہ گرہن جو ان سے ہے نا، ایک تو یہ قدرتی آفات باقاعدہ لے کے آئے گا یہ گرہن، دوسرا سب سے بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، اس میں یہ جاپان امریکہ وغیرہ یہ سارے اس میں آئیں گے زد میں۔ اور یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اس وقت فلسطین کی اور اسرائیل کی، یہ مزید آگے بڑھے گی، یہ بھی رکنے کا نام نہیں لے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ دن بدن گرتے چلے جائیں گے۔ ہاں، سیاست میں ایک اہم بچال آنے والا ہے اس گرہن سے، بہت زیادہ جو ان سے تبدیلیاں رونما ہوں گی، کچھ نئے چہرے متعارف ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس گرہن میں یہ خان صاحب کے جو ان سے عمران خان صاحب کے 12ویں گھر میں یہ گرہن لگ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی خدا کے گھر میں، باقی کرنا تو رب کی ذات نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف پلانر پوزیشن دیکھ کے یا ان کے اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے پریڈکشن ہی دینی ہے نا، کرنے والی تو برحق ذات وہ ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ عزت رکھ لے تو اس کی مہربانی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ کافی چیزیں جو خان صاحب کی فیور میں جانا شروع ہوگی، اور رہ گئی نواز شریف صاحب کی بات، وہ آپ جیسے دن آگے گزرتے جائیں گے، 16 کے بعد کنڈیشن کچھ اور ہوگی، 18 کے بعد کچھ اور ہوگی، یہ آپ کو ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی چلی جائیں گی۔ نون لیگ میں آپ کو دھڑے بندی باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آئے گی نون لیگ۔ سر تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خان صاحب کی مشکلات شروع ہوئی تھی وہ مئی میں بھی گرہن لگا تھا، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی تب لگے تھے تو مشکلات کا آغاز ہوا تھا، اور یہ گرہن خان صاحب کو فائدہ دینے جا رہا ہے، ان کے لیے چیزیں بہتر ہوں گی اور مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کھڑی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اور اس گرہن کا آپ اسی طرح اس کو جی سر جب بالکل جب بھی گرہن لگتا ہے اس کے بالکل یہ 90 دن تک، یعنی جب تک دوسرا گرہن نہیں لگ سکتا اس وقت تک اس کے اثرات رہتے ہیں، 90 دن تک لازمی اس کے اثرات رہتے ہیں نا۔ ہاں، تو بات اصل میں یہ ہے کہ بالکل خان صاحب کے لیے ریلیف پیدا ہوگا، کچھ چیزیں جو ان سے ابھی لوگوں کی دماغ میں یہی ہے کہ بالکل نہیں خان صاحب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن نہیں یہ جو بڑھ نظر آ رہی ہوتی، دیکھیں جو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا وہ اقتدار کے تمام راستے بند کر دیتا ہے تاکہ اس کے اقتدار کو نقصان نہ ہو، لیکن ایک راستہ کھلا ہوتا ہے، ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے جو اس کو بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو لہٰذا تمام دروازے کبھی بھی کسی کے بند نہیں ہوئے سوائے فرعون کے۔ تو سر ابھی آپ نے بات اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کی بھی کی ہے، اس جنگ کو آپ نے کہا ابھی رکنے والی تھمنے والی نہیں ہے، تو کیا اس جنگ میں جو مسلم امہ ہے کوئی دھڑے بندی بنتی جائے گی، کوئی نیا گروپ بنے گا فلسطین اسرائیل کو
ٹف ٹائم دے گا. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بھائی جی اور دیکھیں میری بات سنیں, طاقت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں, کہیں دان کر رہی ہوتی ہے, کہیں مار رہی ہوتی ہے, کہیں جو ان سے بالکل طاقت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. لیکن مسلم امہ کون سی مسلم امہ؟ ہم ایک گلی محلے میں اکٹھے نہیں ہے تو مسلم امہ کے آپ کا کیا ہے؟ دیوبندی شیعہ سے سلام دعا لینا پسند نہیں کرتا, شیعہ سنی سے سلام دعا لینا نہیں پسند کرتا. مسلم امہ کون سی مسلم امہ؟ یہ صرف کتابی لفظ ہے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. سوائے ایران کے مجھے بتائے نا کوئی ملک بولو. دنیا میں کوئی بھی جنگ مذہب کے نام پہ نہیں ہوتی ہے, ہمیشہ روٹی کے نام پہ ہوتی ہے, طبقاتی لڑائی ہوتی ہے. ہر ملک کو, ہر کو اپنے مفادات پیارے ہوتے ہیں, مذہب کسی کو پیارا نہیں ہوتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. سعودیہ نے تو آج تک نہیں کسی بھی توبہ معاذ اللہ کسی بات پہ اس نے وہ چاہے وہ گستاخانہ رسول کے کارٹون کیوں نہ ہو, توبہ استغفار, اس میں بھی کبھی اس نے اپنا اختیار ریکارڈ نہیں کرایا. تو یہ جنگ چھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ مزید آگے چلے گی, اور خدا نہ کرے فلسطین کا تو نقصان ہوگا سو ہوگا, لیکن اسرائیل کا بھی نقصان ہوگا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں. سر گرہن سے 7 دن پہلے جنگ چھڑی ہے, اور گرہن کے اثرات اس جنگ پہ کتنے ہوں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن سے پہلے 15 دن پہلے سے اثرات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو 7 دن پہلے ایک ٹائم دیکھیں تو جنگ چھڑی ہے. تو آپ اس کو کس میں دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کوئی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی نظر تو نہیں آ رہی کہ کتنی لمبی چلے گی؟ نہیں آپ بھول رہے ہیں کہ 7 دن پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ منگل جو تھا وہ بالکل بحال کا ہے. جو جنگ کا جو سپہ سالار ہے جنگ میں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ مریخ ہے. تو مریخ کی تو حالت اس ٹائم بالکل غیر ہے, راہو کیتو کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہی یہ گرہن لگے گا اس کے بعد یہ معاملات تیز ہوتے نظر آئیں گے, بالکل کم نہیں ہوں گے. اور ہمیشہ جو آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو, طریق کے طالب علم ہے, میں بھی طالب علم ہوں. ہمیشہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کمزور آدمی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. بالکل سر, ایسا ہی ہے, طاقتور کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کمزور آدمی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. آپ نے آج یہ بھی کہا ہے گرہن کے ساتھ کہ مسلم لیگ نون میں دڑے بندی ہوگی. سر تو 18 میں ابھی ٹائم تو ہے, گرہن کیا پھر میاں صاحب فیصلے کو چھوڑیں, ستاروں کی پوزیشن سے بتائیں ہمیں, میاں صاحب واپس آتے نظر آ رہے ہیں یا اپنا فیصلہ چینج کر لیں گے؟ میں ستاروں کی میں نے آپ سے کہا 21 سے پہلے ابھی بڑا کچھ ہونا ہے. دیکھیں یہ فیصلے بھی جو ہوتے ہیں بھی اسی لیے, دیکھیں ہم قدرت سے باہر نہیں جا سکتے, ہم ایک سسٹم کے تحت, ہم دن رات سے باہر بالکل نہیں نکل سکتے, اور قدرت نے ہمیں ایک سسٹم کے تحت پیدا کر دیا ہوگا. ہاں تو بات اصل میں یہ وہی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کچھ چیزیں تھیں جو جس میں وہ بہت زیادہ لوگوں کو پروپیگنڈا نظر کرتے ہوئے ان کے لوگ نظر آ رہے تھے کہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں, فلانا ہے, ڈینگ ہے, امبر ہے, ڈمبر ہے. ایسی میں ہمیشہ پلانٹ پوزیشن کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہوں. ہاں وہ ہو یا نہ ہو وہ آپ کی بات ہے. تو سر عمران صاحب دیکھیں جو علم جرت نہیں دیتا وہ بالکل لعنت بالکل ہوتا ہے. بالکل بے شک بے شک. سر تو عمران خان صاحب کے لیے ریلیف ملنے جا رہا ہے, تو رہائی اس سال پاسبل ہوگی کہ پھر اگلے سال جا کے کچھ رہائی کے چانسز بنیں گے؟ تو منظر عام پر بھی آپ بتا دیجیے گا کہ ان کی ہم شکل جو پہلی بار ان کا دیدار ہے لوگوں کے کب یہ نصیب آپ 30 اکتوبر 30 اکتوبر کے بعد یہ چیزیں تمام سامنے آ جائیں گی کہ ہاں صاحب کو کب رہائی ملنے والی ہے. اگلا سال نہیں, اسی سال میں متوقع ہے خان صاحب کی رہائی 30 اکتوبر کے بعد. ضرور ضرور سر, وہ اس پہ ہم ویڈیو کریں گے جب چاند گرہن لگے گا, اور اس کے بعد عمران صاحب کے ساتھ کیا ہوگا. سر آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے, یہ جو یہ سورج گرہن ہے یہ کن زوڈک سائن کے لیے فائدے مند اور کن کے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو برج ثور والی جو ہماری خواتین بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہو ہیں, ان کو بڑی احتیاط کرنا ہوگی. جو پریگنٹ ہے خاص طور پر, ٹھیک ہے, ان کے لیے یہ باقاعدہ ہے. اور برج دلو یعنی ایکویریس والوں کے لیے ان کو بھی بڑی احتیاط کرنا ہوگی. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے یہ چھٹے گھر میں ہونے جا رہا ہے. چھٹا گھر جو ان سے ہوتا ہے نا وہ انسان زراعت کا گھر ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ فصل کی مرتبہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, کچھ وغیرہ کچھ اس طرح کی بیماری آپ دیکھنے کو ملے گی. چھٹا گھر جادو شہر کا ہوتا ہے. چھٹا گھر جو ان کا ہوتا ہے وہ سازشوں کا گھر ہوتا ہے. آپ کو پاکستان میں بڑی عجیب عجیب سازشیں سننے کو ملے گی, دیکھنے کو بھی ملے گی. تو لہٰذا برج ثور والی خواتین ان کو بڑا اپنا خیال رکھنا ہوگا, اور برج دلو یعنی ایکویریس والی خواتین کو
اس میں دیکھیں گرہن جون سا ہوتا ہے, آپ اس بات کو لوگ سائنس چاہے نہ مانے, لیکن گرہن کے دوران جون سا نا انسان کو ایک تو کھانا کم چاہیے, اور یہ ویسے بھی چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. جب چاند کی 28 تاریخ ہوتی ہے, جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو سورج گرہن لگتا ہے. جب چاند اور سورج سامنے ہوتے ہیں تو چاند گرہن لگتا ہے. اس کو وید ایسٹرالوجی میں, ہندو اپنی میتھولوجی میں نوراتری کہتے ہیں. یہ ایسا دن ہوتا ہے جس میں انسانی باڈی کو جون سا کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ہمیں عادت پڑ چکی بھی ہے. ہمارا پیٹ بھی بڑا ہوتا ہے, ہم کھاتے جاتے ہیں تو انسان کھا کے یہ آپ کو لاک کر دیتا ہے. مجھے اپنے مولا کا قول بڑا خوبصورت, آپ نے جب وصیت کی تھی جناب امام حسن علیہ السلام کو کہ بیٹا تمہارے اندر ایک مکمل جہان ہے, تمہارے فکر کی دعا تمہارے اندر ہے. انسان کبھی اپنے اندر جون سا اپنے ساتھ رجوع نہیں کرتا. جب اپنے آپ رجوع کرو گے تو فطرت سے خود بخود رجوع ہوگا, مالک سے خود بخود رجوع ہوگا, اور انسان کے 90% جون سے مسائل ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو گرہن کے درمیان میں اپنے لوگوں کو بالکل کہوں گا کہ رات 8 بجے لگ رہا ہے, اس نے پاکستانی اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 2 بجے تک یہ رہے گا, لیکن اس کا جو دورہ ہوگا اس کا وہ تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب فل پیک پہ ہوگا. پاکستان میں بالکل نظر نہیں آئے گا, لیکن اس کے دوران بھی کون سا اچھی انسان کو اپنے خیالات, اپنے سوچ, اپنے وچار اچھے, گفتگو اچھی رکھنی چاہیے. دیکھیں معاشرے میں انسان کی سب سے زیادہ جون سے نا اچھائی اور برائی کا جون سے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. نہیں جی, انڈیا اور پاکستان, دیکھیں انڈیا اور پاکستان کے جو حالات ہیں نا وہ بارڈروں پر کشیدگی نظر آئے گی آپ کو. سر تو یہ کشیدگی نظر آئے گی, کوئی انڈیا ہم پہ حملہ کرنے تو نہیں جا رہا, کوئی اس طرح کے اثرات نظر تو نہیں آتے آگے جا کے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی حملہ نہیں. انڈیا نے کیا حملہ کرنا ہم پر؟ ہاں بس بارڈر کی نظر آئے گی. جو انڈیا رنگ بازی کرتا ہوتا ہے شروع سے جو کرتا آ رہا ہے وہی کچھ کرے گا. انڈیا نے حملہ کیا ہم پر کرنا ہے. ہاں سر اس کی وجہ یہ ہے ہمیں مارنے کے لیے ہمارے اپنے لوگ ہی کافی ہیں. بے شک بے شک. تو سر اینڈ پہ ہماری ویورز اور عوام کے لیے کوئی میسج؟ دیکھیں گرہن کے دن, ہفتے کا دن یہ گرہن ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ جون سا باقاعدہ خدا کے نام کا جون سا جتنا بھی ہو خیرات وغیرہ اللہ کے نام کی نکالیے گا, اور کوشش کیجیے گا جو پریگننٹ خواتین ہے وہ 1.25 کلو گر یا آدھا کلو گر یا دلیا پکا کے وہ جون سا ہفتے کے دن ضرور بانٹیں, اور بالکل درود پاک کا ورد رکھیں, اور اپنے خیالات کو دیکھیں. آپ جو سوچتے ہیں آپ کے بچے پر بھی جو گروتھ جس کی ہو رہی ہوتی ہے وہ بالکل آپ کے خیالات پر سارا مشتمل ہوتا ہے. بچے کی تربیت جب پیدا ہوتا ہے تب نہیں شروع ہوتی, بچے کی تربیت اسی دن ہی شروع ہو جاتی ہے جب وہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے. مجھے مرتا پریتم کی ایک بات, میں سیدھی ٹکٹ میں اس نے کہا جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو میں ساحل لدھیانوی کے بارے میں بڑا سوچتی تھی, جب میرا بیٹا ہوا تو اس کی شکل بالکل ساحل کی طرح تھی, تو مجھے اپنے خالق ہونے کا اس وقت احساس ہوا. تو اپنی سوچ کو پازیٹو رکھے, یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے, سماج کے لیے بھی بہتر ہے, اسی سے معاشرہ بنتا ہے. تو لہذا ایک دوسرے کے ساتھ محبت رواداری سے پیش آنے کا جو ان سے میں کہوں بالکل ہمارے میں رواداری اور محبت ختم ہو چکی ہے, برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کی بات سننے کو. تو لہذا اس گرہن میں جتنا ہو خدا کی عبادت کرے, درود پاک پڑھے, اور کوشش کرے کہ کھانا کم کھائیں رات کے وقت.